جمہوریت کی آپ نفی نہیں کر سکتے ہیں. ایک پروسیجرل لیکیونا، اور وہ بھی مائنڈ یو وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے غلط تشریح کی وجہ سے ہمیں سزا نہیں دی جا سکتی ہے، کسی سیاسی جماعت کو سزا نہیں دی جا سکتی ہے. سر مجھے اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں آپ کے لیے جو میں کہتی ہوں بہت سے مرحلے تھے. 27 خواتین کی نشستیں لے لیں اور 10 ہماری جو ہے وہ اقلیتی سیٹیں لے لیں. 37 سیٹیں آپ ہماری نہیں لے سکتے. یہ آئین آپ کو مانے کرے گا. ججز نے حلف اٹھایا ہوا ہے آئین کی پاسداری کا، اور آئین کی روح جو ہے وہ جمہوریت میں ہے، اور جمہوریت کی نفی ہو جائے گی اگر یہ اس طریقے سے رولز اور پروسیجر کی شارٹ فال پہ یہ آئین کو جو دفن کر دیں گے. یہ نہیں ہوگا. آپ کو میں بتا مگر کھوسا صاحب، میں جو جن مرحلوں کی بات کر رہی ہوں، ایک تو بلے کے نشان کے کیس کی سماعت کے دوران بھی چیف جسٹس اور علی ظفر صاحب کا مکالمہ ہوا تھا. I was very much over there at that time. علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ نشان نہ ملا تو ہم ریزرو سیٹس نہیں لے سکیں گے، اور چیف جسٹس صاحب نے تب بھی وضاحت کی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا. اگر کسی نے آپ کو روکا تو آپ اس کو چیلنج کر دیجئے گا. بلکہ یہ بھی مشورہ دیا تھا چیف صاحب نے کہ ابھی سے آپ احتیاطاً درخواست دائر کر سکتے ہیں. بے شک الیکشن کمیشن اس پر اعتراضات لگاتی رہے. یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کو وکالت اب سکھائیں گے، ہمارا کام تو نہیں ہے، آپ کو تو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے. یہ سارا مکالمہ ہوا تھا. تو یہ آپ لوگوں نے پھر بھی چیلنج نہیں کیا، پھر بھی آپ لوگ اپنا رائٹ لینے ادھر نہیں گئے. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں، جب سلمان اکرم راجہ فار انسٹنس کہہ رہے تھے کہ بھئی میرا سرٹیفکیٹ دیجئے، میں منسلک ہوں تحریک انصاف سے، آپ میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا. ایون دو الیکشن ایکٹ کا 66 and section 67 جس کو آپ بھی کوٹ کریں gives you a right to, you can still say کہ ہم منسلک ہیں. نشان has nothing to do with that. بلہ اور نو بلہ آپ پھر بھی کہہ سکتے تھے کہ ہماری وابستگی تحریک انصاف سے، but you didn't. And بعد میں post 8 فیبروری none of you stood up and said کہ ہم پی ٹی آئی کے اندر ہی رہیں گے، ہمیں ریزرو سیٹس دو. آپ نے اس کو بھی چیلنج نہیں کیا. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ کوتاہیاں آپ سب نے بھی کی ہیں؟ دیکھیں مہر، یہ سارا ڈسکشنز ہوئی تھی. میں خود اس پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں. یہ ساری ڈسکشنز ہوئی تھی. ہم نے سارے پروز اینڈ کونس کو کرنے کے بعد ہم نے سیفسٹ کورس یہی سمجھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یا تو یہ تحریک انصاف کو یہ بین کر دیں گے، جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے لندن پلان کا جو پورا بنایا ہوا تھا، جس طرح سے بادشاہ سلامت کو تاج پوشی کے لیے ریڈ کارپٹ دے کے مجرم کو جس کے وارنٹس نکلے ہوئے تھے، جس طرح لایا گیا. معاف کیجیے گا، سننے کی ذرا سننے کی تھوڑی سی سکت بھی کر لیں، سن بھی لیں ذرا. جو کچھ معروضی حالات تھے آپ ہمیں ہی مورد الزام نہ ٹھہراتے جائیں. جس طریقے سے ماحول بنایا گیا تھا سارا، جس طریقے سے انہیں لایا گیا، بائیو میٹرک مشین ایئرپورٹ پہ چل کے گئی، جس طریقے سے ایک ایک کر کے ان کو سزائیں ختم کرائی گئیں، جس طریقے سے راجہ ریاض کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا گیا، جس طرح سے کیئر ٹیکر حکومت بنائی گئی، جس طرح سے آرڈر جو تھا 14 مئی کا الیکشن کروانے کا پنجاب کا دھتکارا گیا، جس طرح سے دوسرا آرڈر جو تھا کے پی کے کا وہ دھتکارا گیا، جس طرح سے انہوں نے ہیوملیٹ کر کے سارا کچھ کیا. آپ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. دیکھیں ذرا جو ماحول بنا ہوا تھا اس میں سیفسٹ کورس یہی تھا کہ آرٹیکل 51 میں ہم 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کریں، اور ہمارا سیفسٹ یہی تھا، کیونکہ ہمیں تو یہ سیاسی جماعت ہی تسلیم نہیں کر رہی تھی الیکشن کمیشن. معاف کیجئے گا. اور آپ کہتے ہیں کہ جی پہلے ہم دے دیتے، شامل ہو جاتے، پھر وہ خارج کرتا درخواستیں ہماری، پھر الیکشن کمیشن کے خلاف ہم ہائی کورٹ میں جاتے، پھر ہم سپریم کورٹ میں آتے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے ریسیپٹیو بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں آتے ساری وہ کہتے جی بسم اللہ آئیے گا، ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں. جنہوں نے ہمارا سمبل جس انداز سے ہمارا چینا الیکشنز کو، انہوں نے بہت سی فوریس آپ نے لفظ استعمال کیا کہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنی ججمنٹ کو. معاف کیجئے گا، وہ مضحکہ خیز ججمنٹ ہے اگر آپ دیکھیے گا. یعنی اے این پی کو تو آپ نے اجازت دے دی کہ آپ الیکشن بھی لڑیں، 25,000 جرمانہ آپ کو بھر دیں، اور اتنے عرصے کے بعد آپ الیکشن کروا لیں، آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. لیکن وہی جو ہے ڈپلیسٹی ہمارے ساتھ کی گئی کہ ہمیں بالکل. مگر کوسا صاحب اب کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ بیکاز ایک واضح طور پر منقسم بینچ ہے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ 6-7 کا فیصلہ آئے گا، 7-6 کا فیصلہ آئے گا، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ میں تو 10-3 کا فیصلہ کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے 13 کے 13 جو ہے آئین کی آپ ہولڈ کریں، اور یہ جو ہے اس پہ کنسنسس آ جائے کہ جی یہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے پہ، کوئی نہیں کہے گا غلط ہے، الیکشن کمیشن نے تشریح غلط کی تھی یہ ہمارے فیصلے کی. اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور اینٹیٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اور لوگوں نے میسو طریقے سے 8 فروری کو یہ ووٹ دیے،
جو انڈیپینڈنٹ قرار دیے گئے اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ سنی اتحاد میں آئے ہیں، لہذا سنی اتحاد کا اگر پروسیجرل کیوں نہ ہے کہ انہوں نے وہ نہیں دی تھی، فہرست نہیں دی تھی، تو اس سے کانسٹیٹیوشنل جو رائٹس ہیں اس پولیٹیکل پارٹی کے وہ اینہیلیٹ نہیں ہوتے، لہذا اب ان کو 3 دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے نشستوں، مخصوص نشستوں کے اور مائنورٹی کے اور ویمن کے وہ لسٹ نئی دے دیں، اور اس لیے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن یہ آرٹیکل 51 کی اور آرٹیکل 17 کی اگر کنجوائنٹ آپ جو ہے ریڈنگ کریں تو اسی میں آتا ہے، اس کی تشریح بڑی سادہ سی کر کے اور وہ جو ہے یہ ہماری نشستیں بحال کر دیں گے، چاہے وہ 10-3 سے ہو، چاہے وہ 13-0 سے ہو، اور مجھے 13-0 سر، یو بین ویری آپٹمسٹک ہیئر، 13 ججز اپ ہولڈ کریں گے اسے. So you have very high aspirations from the authors of the 13th January judgment as well. جمہوریت کا قتل کوئی نہیں چاہے گا، آپ کو جمہوریت کا قتل کوئی نہیں چاہے گا، آئین کی نفی کوئی نہیں چاہے گا، 13-0 تو is a bit much ہو sir. جائے گا، اور یہ کیوس اور افراتفری جو ہے یہ جاری و ساری رہے گی. اگر سپریم کورٹ نے جس طرح انہوں نے کہا بار بار کہ ہم اپنے حلف کے ساتھ وفاداری کریں گے، اور اثر من اللہ صاحب نے جتنا کہہ دیا میرے خیال میں وہ ساری جو ہے اٹ سپیکس ایوری تھنگ لاؤڈ اینڈ کلیئر جو کچھ اینہیلیشن ہو رہی ہے. اور سپریم کورٹ کے 13 ججز ہیں، یہ ان 3 ججز کا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا اس کو بھی اوور رول کر سکتے ہیں، ری وزٹ کر سکتے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کو ری وزٹ کر سکتے ہیں، اپنے فیصلوں کو بھی ری وزٹ کر سکتے ہیں. یہ اس لیے کریں گے بیکاز they will set the democracy on a rail and they will set the constitution. And on a last note sir, in this process I know you sound very optimistic, 13-0 یا پھر 10-3 either which way very optimistic, مگر on a separate note sir ایک حکومت وقت نے اپنا موقف دیا ہے اور بتایا ہے کہ کینیٹک آپریشن لانچ نہیں ہونے جا رہا، یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے which are already going on, those will be continued with more vigor. Do you buy that? آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں. میں تو اسمبلی میں تھا جس دن. یہ دیکھیں فاٹا والے اور ہمارے خیبر پختونخوا کے جو ایم این ایز ہیں، جو بارڈر افغانستان کی بارڈرنگ ایریاز کے ہمارے جو جتنے نمائندے تھے وہ سب موجود تھے. وہ اتنا احتجاج کناں تھے، سارا خیبر پختونخوا بشمول مولانا فضل الرحمان، اے این پی، ایون دا گورنر آف پاکستان پیپلز پارٹی فیصل جو ہے فیصل بھی کنڈی صاحب بھی، وہ بھی بیٹھ کے میں نے سنا انہیں بھی. اور ہماری ویو یہ ہے کہ دیکھیں یہ انہوں نے تو کہا یہ وہ عزم وہ نہیں ہے بلکہ یہ عدم استحکام پیدا کرے گا. جی مگر سر جو وضاحت حکومت دے رہی ہے کہ یہ افواہیں اور غلط فہمیاں ہیں، کے پی کے دیکھیں جو ایم این ایز کا تحفظات تھے انہوں نے کہا جی اس کی آڑ میں بنیادی طور پر یہ خیبر پختونخوا کے عوام سزا دینے کے مترادف ہوگا کہ تم نے کیوں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے، اور دوسرا گھروں کو منہدم کر کے ان کے کاروبار پر جو ہے قبضہ کر کے جس طریقے سے ان کو ڈسلوکیٹ کیا جا رہا ہے، اس سے عدم استحکام ہوگا، استحکام نہیں ہوگا، عدم استحکام ہوگا، اور اس سے سراسیمگی بڑھے گی. میرا نہیں خیال. خواجہ صاحب کہتے ہیں یہ آپ کی ریزرویشن سیاسی نوعیت کی ہیں، دیز آر پولیٹیکل، یو کیٹرنگ ٹو یور ووٹ بینک. جی نہیں، نہ بالکل بھی نہیں. مہر میں آپ کو بتاؤں، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے چونکہ کھول دیا. انہوں نے کہا یہاں جو منرلی رچ ایریا ہے اس پر قبضہ کرنا اور یہ ڈالرز کی کھیل ہے جس پر ہمیں ڈسلوج کیا جا رہا ہے. اگر یہ بات سننا ہے تو پھر سن لیجئے گا کہ دس از سچ اے رچ ایریا ان ٹرمز آف مائنز منرلز جو ہے کہ یہ جو ہے اس پر بری نظر جس کی بھی پڑی ہے. اگر آپ ملبس میں ملٹری اینڈ بزنس آ جائے گی تو پھر معاف کیجیے گا، اس طرح سے ملک میں بدامنی ہوگی اور انتشار پھیلے گا، اور میں نہیں سمجھتا کہ خیبر پختونخوا کے غیور لوگ اس کو برداشت کریں گے.